سن 13 ہجری میں 2 سال اور 3 مہینے خلافت کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، حتیٰ کہ ہماری عقائد کی کتب میں یہ بات تصریح کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل، سب سے اولا، سب سے اعلی مقام جس ہستی کا ہے، اور انبیاء کے بعد جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے اللہ تعالی نے انواع و اقسام کی مخلوق پیدا کی ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ، جو حضرت فاطمہ الزہرا سے نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ ایک اور خاتون سے ہیں۔ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ، اس لیے ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، تاکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد اور باقی بیویوں کی اولاد میں فرق ہو جائے۔ بہت بڑے صاحب علم ہیں محمد بن حنفیہ۔ صحاح ستہ میں ان کی روایات اور احادیث موجود ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، خود حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابا جان آپ یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کن کا مقام ہے، کن کا درجہ ہے؟ فرمایا کہ حضور کے بعد جن کا مقام اور درجہ ہے، جن کی فضیلت ہے، ان کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پوچھا کہ ابو بکر کے بعد کن کا درجہ ہے؟ تو میرے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثم عمر، ابو بکر کے بعد جس ہستی کا درجہ ہے اس کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو سیدنا عمر بن خطاب کے صاحبزادے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود دور میں صحابہ کا دور، آپ کا دور، اس میں صحابہ اس طریقے سے فضیلت کا تذکرہ کرتے تھے۔ فرمایا کہ حضور کے بعد ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد عمر ہیں، اور عمر کے بعد عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر آج اس وقت امت کا اتفاق ہے کہ حضرت عثمان کے بعد جس شخصیت کا مقام اور درجہ ہے، 4تھا نمبر، وہ حضرت علی المرتضیٰ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے اعتراضات دشمن اٹھاتا ہے، اور آج کل جو لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہیں وہ پھر مختلف چیزیں سنتے رہتے ہیں، اپنا ذہن بناتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کام ہے میڈیا کے ذریعے افواہیں پھیلانا اور ان چمکتے ہوئے ستاروں کی طرف تھوکنا۔ آپ خود سوچیں، آسمان کی طرف کوئی آدمی منہ کر کے تھوکے، آپ خود یہ بتائیں کہ وہ تھوک کہاں گرے گا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں۔ زمین پر آسمان کی طرف تھوکنے والا 100 بار تجھے تھوکنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ تھوک کس کے اوپر گرے گا۔ یہ اصحاب رسول کو کچھ نہیں ہوگا، اصحاب رسول کا تو اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے مثال کارنامے انجام دیتے ہیں اپنے دور خلافت میں۔ ایک فتنہ سر اٹھاتا ہے مرتدین کا، حضرت اس سے مقابلہ کرتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک فتنہ سر اٹھاتا ہے نصلی ولا نزکی،
ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ فرق کر رہے ہیں صلاۃ اور زکوٰۃ کے درمیان۔ ابو بکر ان سے جہاد کرے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا، ان کو مغلوب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کو حضرت کے ذریعے دبا کے رکھ دیا۔ تیسرا فتنہ سر اٹھاتا ہے، اس کا نام ہے منکرین ختم نبوت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں آپ لشکر روانہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کو فتح عطا فرماتے ہیں، منکرین ختم نبوت کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ دب کے رہنا، ہر بندہ ایسی زندگی گزار سکتا ہے۔ فتنوں کی جڑ کاٹنا، مقابلہ کرنا، موت کی پرواہ نہ کرنا، یہ کسی کسی کے مقدر میں ہوتا ہے۔ دب کے رہنا تو ہر بندہ کر سکتا ہے، چلاکی سے زندگی ہر بندہ گزار سکتا ہے۔ اخلاص اور فتنوں کو کچل کے زندگی گزارنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، بہت مشکل گھاٹی اور وادی ہے جس میں اترنا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فرمایا اگر یہ رسی بھی روکیں گے، جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں جانور کے ساتھ رسی دیا کرتے تھے، تو ابو بکر پھر بھی جہاد کرے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دوست، یہ خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول اتنا اعلیٰ ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات السلاسل ایک سریہ روانہ کیا آپ نے اور اس پر امیر مقرر کیا۔ تو روانہ کیا تو حضرت فرماتے میرے دل میں آیا، کیا فرمایا کہ مجھے جو حضور علیہ السلام نے امیر مقرر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مجھے جو امیر مقرر کیا تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میں نے کہا من احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ آپ کے ہاں محبوب کون ہے، آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، فرمایا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے کہا جی میں آپ کی بیویوں کے متعلق سوال نہیں کر رہا، میرا سوال مردوں کے بارے میں ہے، آپ مردوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا میرے دل میں آیا کہ میرا نام آئے گا۔ حضور نے فوراً کہہ دیا مردوں میں سب سے زیادہ محبت میں ابو بکر سے کرتا ہوں رضی اللہ تعالی، سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے کہا کہ پھر آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا میں خاموش ہو گیا، میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں پوچھتا جاؤں اور میری باری بہت دیر سے آئے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں یہی تھا، رات چمک رہی ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ، فقیہہ، عالمہ، مفسرہ، محدثہ، ام المومنین، جن کی برات اور عفت کی گواہی اللہ نے قرآن میں اتاری آسمان سے، حضور کے پاس موجود ہے۔ فرمایا کہ آسمان کے یہ اتنے ستارے ہیں تو ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ کتنے ستارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، ان گنت ہیں، گنتی میں نہیں آتے، اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں میرے دل میں تھا کہ حضور فرمائیں گے کہ تمہارے ابا کی نیکیاں ہیں، لیکن حضور نے میری امید کے خلاف جواب دیا۔ فرمایا ہاں، آسمان کے ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہیں اس کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ فرماتی ہے کہ میں نے فوراً سوال کیا، میں نے عرض کی کہ پھر میرے ابا کی نیکیاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد کی وہ راتیں جو غار میں میرے ساتھ گزاری ہیں وہ عمر بن خطاب کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہیں، جو غار میں میرے ساتھ گزاری۔ وہ بے مثال جانثار تھا، وہ با وفا تھا، وہ سب کچھ قربان کر گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سمجھتا تھا، حضور کا منشا سمجھتا تھا، حضور کے دین کا محافظ تھا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر سارے میں حکم دے رہا ہوں صحابہ کو، جاؤ مکہ چھوڑ کے، سختیاں بہت ہیں، تم مدینہ چلے جاؤ۔ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ابو بکر آئے، فرمایا کہ مجھے اجازت ہے میں ہجرت کروں؟ فرمایا کہ نہیں، سب کو اجازت دے رہا ہوں، ابو بکر تجھے اجازت نہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے اجازت نہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہر جاتا ہوں۔ فرمایا کیا آپ ہجرت فرمائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے حکم دے گا ہجرت کا۔ تو ابو بکر فوراً بول پڑے، الرفاقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ میں ہجرت بھی آپ کے ساتھ ہی کروں۔ حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم ہجرت کے سفر میں میرے ساتھ ہوگے۔ فرمایا کہ اسی وقت 2 اونٹنیاں لے کر میں نے ان کو ایک آدمی کے حوالے کر دی، ان کو پالو، ان کو اونٹنیوں کو موٹا تازہ کرو، انشاءاللہ اس سفر میں یہ اونٹنیاں 2 کام آئیں گی۔ فرمایا کہ ببول کے پتے، کیکر کے پتے ڈال ڈال کے ان کو خوب موٹا تازہ کیا۔ اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو اپنے منہ کو لپیٹ کر منڈاسا مار کے آپ دوپہر کو گرمی میں تشریف لائے، حالانکہ اس وقت دوپہر کو آنا آپ کی عادت شریفہ نہیں تھی۔ اے ابو بکر مشورہ کرنا ہے آپ سے، کچھ چند باتیں تنہائی میں کرنی ہیں، یہاں سے ہر ایک کو اس کمرے سے نکال دو۔ ابو بکر نے کہا کہ یہاں سوائے آپ کے اہل کے اور کوئی نہیں ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے نکاح ہو چکا تھا، اور کوئی نہیں ہے، بے فکر ہو کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ فرمایا اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے ہجرت کا، اور آج رات ہم نے اس سفر کا آغاز کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اپنے بستر پہ گھر سلا دیا، امانتیں ادا کر کے پھر واپس آنا۔ اے علی میں راتوں رات چلا جاؤں گا، بس گھیرا کر رکھا تھا کافروں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے زمین سے ایک مٹی کی مٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور کافروں کی طرف پھینک دی، اللہ پاک نے سب کی آنکھوں میں وہ مٹی ڈال دی اور سارے کے سارے مسلتے رہ گئے۔ حضور سلامتی کے ساتھ سیدھا ابو بکر کے گھر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ، اور یہ دونوں حضرات سیدھا غار ثور میں پہنچے۔ فرمایا کہ پہلے میں صفائی کر لوں پھر آپ کو بلاتا ہوں۔ اندر گئے، اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے نہیں دیا۔ آج کا نوجوان سفر دیکھے تو دنگ رہ جائے، جو حاجی بھی ایک دن جاتے ہیں پھر ہفتہ ہفتہ وہ آرام کرتے ہیں، حرم کی نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم غار ثور گئے تھے۔ ابو بکر کا نحیف جسم کہ جس نے بار نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، ثابت کر دیا کہ اگر حضور کا کوئی جانشین بنے گا خلیفہ بلا فصل تو بار اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ ابو بکر صدیق اٹھائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ غار کو صاف کیا، چادر اپنی تھی اس کے ٹکڑے کر کر کے سوراخ بند کرتے گئے، اور سوراخ باقی رہ گیا، ایڑی دبا دی کہ کہیں کوئی چیز نکل نہ آئے اور حضور کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا اندر تشریف لائیں، آپ علیہ السلام اندر گئے۔ فرمایا آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ آرام کر لیں۔ حضور کو تکیے کی ضرورت تھی، فرمایا کہ میری گود میں آپ سر رکھ لیں۔ صدیق اکبر کی گود میں حضور نے سر رکھا اور آرام کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو سانپ نے ڈنگ مارا ایڑی پر۔ فرمایا کہ تکلیف بہت زیادہ ہوئی، لیکن میں نے اپنے جسم کو اس وجہ سے حرکت نہ دی کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ قربان ابو بکر تیری ان عظمتوں پر جو تو نے وفا کر کے دکھائی۔ کوئی سچا عاشق نہیں ہے، سچے عاشق کو ایک دن محفل قائم کر کے چل، نمازیں سب کچھ چل، یہ ڈنگ کو محسوس کرنا اور مارے کھانا، جگہ جگہ حضور کے لیے تڑپنا، عشق رسول کا پتہ لگتا ہے تو ابو بکر سے لگتا ہے کہ عشق رسول کیا چیز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ۔ فرمایا کہ آنسو بلا اختیار ابو بکر کے جب نکلے، فرمایا سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑے، آنکھ کھلی۔ ابو بکر تم آنسو کیوں نکلے؟ کسی چیز نے ڈنگ مارا؟ فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے لعاب دہن یہاں سے لیا، ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا، فرمایا درد تک
تک نہ رہا، ختم ہو گیا، تکلیف تو تکلیف، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ جب وہ صبح کافر ایک کھوجی کو لے کر وہاں تک پہنچے، قرآن کریم نے کہا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، وہ جو غار تھی اس غار کو ہم نے کیسے محفوظ کیا؟ فرمایا ایک فوج اتاری ہم نے، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، ایسی فوج اتاری اس غار کا پہرا دینے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں پارہ نمبر 10، ایسی فوج اتاری ہم نے حضور کا پہرا، صدیق اکبر کا پہرا دینے کے لیے۔ اے لوگو، تم نے اس فوج کو اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کون سی فوج ہے؟ فرشتے غار کا پہرا دے رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، ایک جوڑے نے، کبوتر کے جوڑے نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا تن دیا، کھوجی وہاں پہنچا ان کافروں کو لے کر، یہ پاؤں اندر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب تک تو ہم مکہ سے غار تک تیری بات مانتے آئے ہیں، بے وقوف ہے تو، کھوجی کو کہنے لگے اگر اندر جاتے تو یہ مکڑی کا جالا جو ہے یہ ٹوٹتا، انڈے ٹوٹ جاتے، اندر گئے ہو اور جالا بھی باقی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈے بھی سلامت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر یہ باتیں کر رہے تھے، ادھر سے صدیق اکبر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے بھی نیچے جھانک کے دیکھا ہمیں دیکھ لے گا۔ اسی منظر کو میرے رب نے بیان کیا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، ثانی اثنین، ابو بکر بھی دو میں سے دوسرا تھا اور میرا نبی بھی دو میں سے دوسرا تھا۔ فرمایا وہ دو ہی تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ابو بکر نے کہا کہیں یہ اندر آ کر تکلیف نہ پہنچائیں آپ کو، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ فرمایا میرے نبی نے اپنے ساتھی کو کہا، اپنے ساتھ والے کو کہا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی کو کہا، قرآن نے صاحب کہا، کیا کہا؟ لا تحزن، تو غم نہ کھا، غمگین نہ ہو۔ ایک جملہ قرآن کا، ایک حدیث کا، دونوں سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو تسلی دیتے ہوئے کہا لا تحزن، غم نہ کھا، غم نہ کھا، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اور جن دونوں کے ساتھ کون ہو؟ اللہ ہو، کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ یہ دونوں شیخین کریمین قرتین عینین، صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کی لاش نکالنے کے لیے انہوں نے بڑے پڑکھنڈ کیے ہیں، کامیاب ہوں گے کبھی؟ آپ کیا سوچتے ہیں، کامیاب ہوں گے؟ ادھر ابو بکر ہیں، ادھر عمر فاروق ہیں، حضور علیہ السلام درمیان میں ہیں۔ حضور نے فرمایا جس طرح آج لوگوں، اے میرے صحابہ تم ہمیں دیکھ رہے ہو، ہم قیامت کے دن اکٹھے اٹھیں گے، مجال ہے کوئی ان کو جدا کر سکے، جن کو اللہ نے جوڑ دیا ہو ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اور حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر ایک بات تو بتا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، تیرا کیا گمان ہے اے ابو بکر ان دو کے بارے میں جن دو کا تیسرا اللہ ہو، کہ ان کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکے گا؟ ما ظنک، حضرت ابو بکر صدیق کو تسلی ہو گئی۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ سید ہیں، وہ لکھتے ہیں، فرمایا حرم شریف کے یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کبوتر، یہ اس جوڑے کی مورخین نے لکھا ہے کبوتر پہلے مکہ میں نہیں تھے، اتنے نہیں تھے، اکا دکا تھے، اتنے نہیں تھے۔ فرمایا اس واقعہ کے بعد مکہ میں بڑے کبوتر ہیں، بڑے کبوتر ہیں، یہ کبوتر کہاں سے مکہ میں آ گئے؟ وہ جو جوڑا تھا غار پر پہرا دیا اور انڈے دیے تھے، اللہ نے اس پہرے کی برکت سے ان کی نسل میں برکت پیدا فرما دی، سینکڑوں کبوتر۔ وہ صدیق اور میں اس کے فضائل پورے بیان کر سکوں، میرے بس میں نہیں، میرے دسترس میں نہیں۔ ابو بکر کی شان بس میں نہیں ہے، بے مثال ہے۔ انبیاء کے بعد 63 سال عمر ہے، جس طرح ہمارے نبی کی عمر 63 سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی آیات ہیں قرآن کریم کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
قرآن کریم نے ابو بکر صدیق کو اتقا کہا ہے. دنیا میں متقی بہت ہوں گے، اگر اتقا کا لقب دیا سب سے زیادہ پرہیزگار نبیوں کے بعد وہ کون؟ 17 نمازیں حضور کے حکم سے حضور کے مصلی پہ پڑھائیں. 17 نمازیں حضور کے حکم سے حضور کے مصلی پہ پڑھائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، آپ کی طبیعت نحیف تھی، کمزور تھی، ناساز تھی، آپ نہ جا سکے تو کیا حکم دیا؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. کسی اور کا انتخاب نہیں کیا. کس کا انتخاب فرمایا؟ حضرت عائشہ نے سوچا لوگ کیا کہیں گے کہ حضور کے مصلی کو انہوں نے سنبھال لیا ہے. دل میں یہ بات تھی تو عرض کی، عجیب بات کہہ دی. فرمایا کہ میرے والد رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، اگر آپ چچا عمر کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دے تو وہ بہتر ہوگا. ان کا دل مضبوط ہے، میرا والد آپ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، آپ مہربانی فرمائیں ان کو حکم دے دیں. فرمایا اس کے جواب میں جتنی مرتبہ بھی آپ کو مشورہ دیا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں کہہ رہا ہوں ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کون نماز پڑھائے. اس میں بڑی حکمت تھی. اگر کوئی اور نماز پڑھا دیتا اس وقت تو لوگ کبھی نہ سمجھتے کیا یہ نماز پڑھانا کس بات کی طرف اشارہ ہے. یہ اشارہ ہے خلافت بلا فصل کی طرف، کہ میرا خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ذرا آواز سے بولیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مرتدین کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ پوری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی میرا اور آپ کا بس ایک چاہت ہے، وہ یہ کہ قیامت کے دن ابو بکر جا رہا ہو، صرف اتنا کہہ دیا ابو بکر کہ یہ میرے ساتھ محبت کرتے تھے، اے اللہ ان کو جنت میں میرے ساتھ بھیج دے. بس ایک چاہت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، جن کا جو خود صحابی، جن کی بیوی صحابی، جن کی بیٹیاں صحابی، جن کے غلام صحابی، جن کا والد صحابی، جن کی ماں صحابی، یہ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.